وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ اور البتہ أَخَذْنَا ہم نے پکڑا آلَ فرعون فرعون والے بِالسِّنِينَ قحطوں میں ونقص و نقصان من سے میں الثمرات پھل جمع لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا پھر جب جاءتهم آئی ان کے پاس الحسنۃ بھلائی قالوا وہ کہنے لگے لنا ہمارے لیے هذه وإن اور اگر تصبهم پہنچی سیئت کوئی برائی طیروا بشگونی لیتے بے موسیٰ سے وما ہو جو ان کے ساتھ ساتھی اللہ یاد رکھو انما اس کے سوا نہیں طائرہم ان کی بد نصیبی عند پاس اللہ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے پھر جب پہنچی ان کو برائی کہنے لگے یہ ہے ہمارے لائق اور اگر پہنچی برائی تو نصرت بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھ والوں کی سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے یہاں سے اسی ہلاک موعود کے بعد مبادی کی تفسیر شروع کی گئی ہے یعنی اسی سنت اللہ کے موافق جس کا بیان اسی پارے کے شروع میں آیت وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 کے تحت میں گزر چکا خدا تعالیٰ نے فرعونیوں کو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قحط خشکسالی وغیرہ معمولی تکالیف و سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ خواب غفلت سے چونکیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبرانہ نصیحتوں کو قبول کریں لیں مگر وہ ایسے کاہے کو تھے انہیں تنبیہات کی کچھ پرواہ نہ کی بلکہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ ہو گئے چنانچہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 95 کے قاعدے سے جب قحط وغیرہ دور ہو کر ارزانی اور خوشحالی حاصل ہوتی تو کہنے لگتے کہ دیکھو ہماری خوش تعالی اور اقبال مندی کے لائق تو یہ حالات ہیں پھر اگر درمیان میں کبھی کسی ناخوشگوار اور بری حالت سے دوچار ہونا پڑ جاتا تو کہتے کہ یہ سب معاذ اللہ موسیٰ اور اس کے رفقا کی شومی تقید اور نحوست ہے حق تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا الا انما طائرہم عند اللہ الہ یعنی اپنی بدبختی اور نحوست کو مقبول بندوں کی طرف کیوں نسبت کرتے ہو تمہاری اس نحوست کا واقعی سبب تو خدا کے علم میں ہے اور تمہارا ظلم و عدوان اور بغاوت و شرارت ہے اسی سبب کے بنا پر خدا کے یہاں سے
خدا کے یہاں سے کچھ حسن وسط کا وقتی سزا اور تنبیہ کے طور پر تم کو پہنچ رہا ہے، باقی رہی تمہارے ظلم و کفر کی اصل شومی و نوسط یعنی پوری سزا، تو وہ ابھی اللہ کے پاس محفوظ ہے جو دنیا میں یا آخرت میں اپنے وقت پر تم کو پہنچ کر رہے گی، اس کی ابھی اکثر لوگوں کو خبر نہیں۔ قالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، وقالوا اور وہ کہنے لگے مهما جو کچھ تأتنا به ہم پر تو لائے گا، من آیات کیسی بھی نشانی، لتسحرنا کہ ہم پر جادو کرے، بہا اس سے، فما تو نہیں، نحن ہم لکا تجھ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں، اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے تو ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و نشانات دیکھ کر کہتے تھے کہ خود خواہ کیسا ہی جادو آپ ہم پر چلائیں اور اپنے خیال کے موافق کتنے ہی نشان دکھلائیں، ہم کسی طرح تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ جب انہوں نے یہ آخری فیصلہ سنا دیا اور قبول حق کے سب دروازے اپنے پر بند کر لیے، تب خدا نے ان پر چند قسم کی عظیم الشان بلائیں یکے بعد دیگرے مسلط کر دیں، جن کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجے علیہم ان پر طوفان والجراد اور ٹڈی، والقمل اور جوئیں چھچڑی، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں، مفصلات جدا، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوماً ایک قوم لوگ، مجرمین مجرم جمع۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چھچڑی، مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے، اور تھے وہ لوگ گناہگار، یعنی بارش اور سیلاب کا طوفان یا طاعون کی وجہ سے موت کا طوفان۔ علیٰ اختلاف الاقوال، قمل سے مراد چھچڑیاں ہیں جیسا کہ مترجم رحمۃ اللہ نے اختیار کیا، یا جوئیں یا گیہوں وغیرہ غلہ میں جو کیڑا لگ جاتا ہے جس سے غلہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی بدن اور کپڑوں میں چھچڑیاں اور جوئیں پکڑ گئیں، غلہ میں گھن لگ گیا، یعنی تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ سب آیات دکھلائی گئیں، مگر وہ کچھ ایسے متکبرانہ جرائم پیشہ اور پرانے گناہگار تھے کہ کسی طرح مان کر نہ دیا۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ بنی اسرائیل کی آزادی کو تسلیم نہ کیا تو حق تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا جس سے کھیتیوں وغیرہ کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ بلائے طوفان دور کرا دو، ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی اور بجائے نقصان کے پیداوار بہت کثرت سے ہوئی۔ فرعون عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم نہ رہے، تب اللہ تعالیٰ نے تیار کھیتیوں پر ٹڈی دل بھیج دیا، جسے دیکھ کر پھر گھبرائے کہ یہ نئی آفت کہاں سے آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور پختہ وعدے کیے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ جب یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا تو پھر مطمئن ہو گئے اور سب وعدے فراموش کر دیا۔ جس وقت غلہ اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو خدا کے حکم سے غلے میں گھن لگ گیا۔ پھر موسیٰ سے دعا کرائی اور بڑے پکے عہد و پیمان کیے، لیکن جہاں وہ حالت ختم ہوئی، دستور سابق میں سرکشی اور بد عہدی کرنے لگے تو خدا نے ان کا کھانا پینا بے لطف کر دیا۔ مینڈک اس قدر کثرت سے پیدا کر دیے گئے کہ ہر کھانے اور برتن میں مینڈک نظر آتا تھا۔ جب بولنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے مینڈک جست کر کے منہ میں پہنچ جاتا تھا، اور ویسے بھی اس جانور کی کثرت نے رہنا سہنا مشغول کر دیا۔ ادھر پینے کے لیے جو پانی لینا چاہتے تھے وہ خدا کے حکم سے برتنوں میں یا منہ میں پہنچ کر خون بن جاتا، غرض کھانے پینے تک سے عاجز ہو رہے تھے، اس پر بھی شیخی اور اکڑ پھونک وہی تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ وَلَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَلَمَّا اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرِّجْزُ عذاب، قالوا کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنا رب، بما سبب جو عہدہ عہد عندک تیرے پاس، لئن اگر کشفت تو نے کھول دیا اٹھا لیا، عنا ہم سے الرِّجْزَ عذاب، لنؤمنن ہم ضرور ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، ولنرسلن اور ہم ضرور بھیج دیں گے
ماں کا تیرے ساتھ بنی اسرائیل، اور جب پڑتا ہے ان پر کوئی عذاب تو کہتے ہیں موسیٰ تو آ کر ہمارے واسطے اپنے رب سے، جیسا کہ اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر، اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی اس نے دعا کا جو مؤثر طریقہ تجھ کو بتلا رکھا ہے اس طرح دعا کر دیجیے۔ یا بما عہد عندک کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ ہونے کے حیثیت سے دعا فرما دیجیے، گویا عہد کا اطلاق نبوت پر ہوا، کیونکہ خدا اور نبی کے درمیان ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ خدا نبی کو حلت اکرام و اعانت سے سرفراز فرمائے گا، اور نبی اس کی پیغام رسانی میں کوتاہی نہ کرے گا، اور ممکن ہے بما عہد عندک سے وہ عہد مراد ہو جو بتوسط انبیاء علیہ السلام اقوام سے کیا جاتا ہے کہ اگر تم کفر و تکذیب سے باز آ جاؤ گے تو عذاب الہی اٹھا لیا جائے گا، واللہ عالم۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، فلما پھر جب کشفنا ہم نے کھول دیا اٹھا لیا عنہم ان سے الرجز عذاب الی اجل ایک مدت تک ہم انہیں بالغوہ اس تک پہنچنا تھا، اذا اس وقت ہم وہ ینکثون عہد توڑ دیتے، پھر جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب ایک مدت تک کہ ان کو اس مدت تک پہنچنا تھا اس وقت عہد توڑ ڈالتے، اس مدت سے یا تو موت اور غرق ہونے تک کی مدت مراد ہے، یہ ممکن ہے ایک بلا کے بعد دوسری بلا کے آنے تک کا وقت مراد ہو۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا منهم ان سے، فأغرقناهم پس انہیں غرق کر دیا، فی الیم دریا میں، بأنهم کیونکہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا اور وہ تھے عنہا ان سے غافلین غافل جمع، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، سو ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان سے تغافل کرتے تھے۔ رجز بعض مفسرین کے نزدیک طاعون مراد ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں یہ لفظ طاعون پر اطلاق کیا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین آیات کو پچھلی آیات ہی کا بیان قرار دیتے ہیں۔ واضح القرآن میں ہے کہ یہ سب بلائیں ان پر آئیں ایک ہفتے کے فرق سے، اول حضرت موسیٰ فرعون کو کہہ آتے کہ اللہ تم پر یہ بلا بھیجے گا، وہی بلا آتی، پھر مضطر ہوتے حضرت موسیٰ کی خشامت کرتے، ان کی دعا سے دفع ہوتی، پھر منکر ہو جاتے، آخر کو وبا پڑی، نصف شب کو سارے شہر میں ہر شخص کا پہلا بیٹا مر گیا، وہ لگے مردوں کے غم میں، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر شہر سے نکل گئے، پھر کئی روز کے بعد فرعون پیچھے لگا، دریائے کلزم پر جا پکڑا، وہاں یہ قوم سلامت گزر گئی اور فرعون ساری فوج سمیت غرق ہوا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث کیا القوم قوم الذین وہ جو کانوا تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے، مشارق مشرق الارض جمع الارض زمین و مغاربہ اور اس کے مغرب جمع التی وہ جس بارکنا ہم نے برکت رکھی فیہا اس میں، وتمت اور پورا ہو گیا، کلمۃ وعدہ ربی کا تیرا رب، الحسنی اچھا، اللہ پر بنی اسرائیل بما بدلہ میں صبر ہوئے انہوں نے صبر کیا، دمرنا اور ہم نے برباد کر دیا، ماں جو کان یسنو بنایا تھا فرعون و قوم اور اس کی قوم، وما اور جو کانو یارشون وہ اونچا پھیلاتے تھے، اور وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس زمین کے مشرق اور مغرب کا کہ جس میں برکت رکھی ہے ہم نے، اور پورا ہو گیا نیکی کا وعدہ تیرے رب کا بنی اسرائیل پر سبب ان کے صبر کرنے کے، اور خراب کر دیا ہم نے جو کچھ بنایا تھا فرعون اور اس کی قوم نے، اور جو اونچا کر کے چھایا تھا یعنی بنی اسرائیل کو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہے، جس میں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات ودیت کی ہیں۔ ظاہری تو یہ ہے کہ نہایت سرسبز و شاداب سیر حاصل خوش منظر اور زرخیز ملک ہے، اور باطنی اس لیے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن و مدفن بنایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے نکل کر ایک عرصہ تک صحرائے طی میں سرگرداں پھرتے رہے، ایسا کہ پہلے گزر چکا، بعد حضرت یوشع کے ساتھ ہو کر عمالقہ سے جہاد کیا اور اپنے آبائی وطن ملک شام کے وارث بنے۔ بعض مفسرین نے اس زمین سے مصر مراد لیا، یعنی فرعونیوں کو غرق کر کے ہم نے بنی اسرائیل کو مصر کی دولت کا وارث بنا دیا کہ آزادی کے ساتھ اس سے متمتع ہوں، کما قال تعالیٰ کم ترکوا من جنات و عیون،
صورت نمبر آیت نمبر 25 وَضَرُّوا وَمَقَامٍ کریم، آیت نمبر 26 وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، آیت نمبر 27 كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آیت نمبر 28 سورت نمبر 44 سورت الدخان 25 تا 28 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، سورت نمبر 28 قصص، آیت نمبر 5 اس تقدیر پر مصر کے ظاہری برکات و ظاہر ہے باطنی حیثیت سے ہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں مدفون ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کر بڑی عمر تک طویل مدت اسی ملک میں گزاری۔ امام بغوی نے مفسرین کے دونوں قول جمع کر کے اس جگہ مصر و شام دونوں کا ارادہ کیا ہے، واللہ عالم، یعنی بنی اسرائیل نے جب فرعونیوں کو سخت تباہ کن شدائد پر صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق خدا سے استعانت کی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا، خدا نے جو نیک وعدہ ان سے کیا تھا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، سورت نمبر 7 سورت الاعراف آیت نمبر 129 کو پورا کر دکھایا۔ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے کبر و نحوت کے اظہار کے لیے جو ڈھونگ بنا رکھا تھا وہ سب تباہ برباد ہو گیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتیں تہ و بالا کر دی گئیں۔ سچ ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها، سورت نمبر 27 سورت النمل آیت نمبر 34 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، بنی اسرائیل کو، البحر بحر کلزم، فاتوا پس وہ آئے، علی پر پاس، قوم ایک قوم، یعکفون جو میں بیٹھے تھے، علی پر اصنام صنم جمع بت، لهم اپنے، قالوا وہ بولے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہا بت، کما ایسا، لهم ان کے لیے، آلہۃ معبود جمع بت، کالا بے شک تم، انکم قوم تم لوگ، تجہلون جہل کرتے ہو۔ اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگی رہی تھی، اپنے بتوں کو کہنے لگے، اے موسیٰ بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کی بت ہیں۔ کہا تم لوگ تو جہل کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ یہ قبیلہ لہم کے لوگ تھے، اور بعض نے کنعانی مالکہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بت گائے کی شکل پر تھے، واللہ عالم، یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و شان و تنزیہ و تقدیس سے تم بالکل جاہل معلوم ہوتے ہو۔ واقعہ بنی اسرائیل کا میلان بار بار اس طرح کے افعال و رسوم شرکیہ کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بہودہ جاہلانہ درخواست بھی مصر کی آب و ہوا اور وہاں کے بت پرستوں کی صحبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی نرے بے صورت معبود کی عبادت سے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت پوجتی تھی، ان کو بھی یہ ہوس آئی، آخر سونے کا بچھڑا بنایا اور پوجا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبر تباہ ہونے والی، ما جو ہم وہ فیہ اس میں، وباطل اور باطل ما جو کانوا یعملون وہ کر رہے ہیں، یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کا بت پرستی کا مذہب میرے اور اہل حق کے ہاتھوں سے آئندہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ سو آنگ یہ اب تک بناتے رہے ہیں وہ محض باطل، غلط، بیکار اور بے حقیقت ہے۔ قال غیر اللہ یبغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، قال اس نے کہا، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا، بغیکم تلاش کروں تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، واہ حالانکہ ہوا اس فضلکم فضیلت دی تمہیں، علی پر العالمین سارے جہاں، کہا کہ اللہ کے سوا ڈھونڈوں تمہارے واسطے کوئی اور معبود، حالانکہ اس نے تم کو بڑائی دی تمام جہان پر، یعنی خدا کے انعامات عظیمہ کی شکر گزاری، حق شناسی کیا یہی ہو سکتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کر کے اللہ سے پھر بڑی شرم کا مقام ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے سارے جہاں پر فضیلت دی وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے سر بسجود ہو جائے، کیا مفضول افضل کا معبود بن سکتا ہے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
وَإِذْ اور جب انجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من سے آل فرعون فرعون والے یسومونکم تمہیں تکلیف دیتے تھے سوء برا العذاب عذاب یقتلون مار ڈالتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے ویستحیون اور جیتا چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں بیٹیاں فی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش من سے ربکم تمہارا رب عظیم بڑی اور وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے کہہ دیتے تھے تم کو برا عذاب کے مار ڈالتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور جیتا رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا اس کی تفسیر پارہ الف لام میم کے ربع کے بعد ملاحظہ کی جائے یہ مضمون وہاں گزر چکا ہے یعنی جس خدا نے ابھی تم پر ایسا عظیم الشان احسان فرمایا کیا اس چھوڑ کر لکڑیوں اور پتھروں کے سامنے جھکتے ہو